بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکیب زنجیری کا یہ تیسرا جو ہے کلاس ہے، اور اس سے پہلے دو کلاسز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب زنجیری جو ہے وہ ہم نے کر لی ہے۔ جن احباب نے وہ دیکھنی ہے میرے فیس بک پیج پہ موجود ہے۔ آج ہم متن شروع کرنے جا رہے ہیں شرح معتامل کا۔ تو آپ کے سامنے الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملۃ جو ہے لکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایک بھائی نے سوال کیا ہے، اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ بھائی کا سوال ہے کہ ضمیر مرفوع منفصل برائے تعبیر ضمیر مرفوع متصل آوردہ شدہ است، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ضمیر ان صیغوں میں جن صیغوں میں ضمیر واجب الاستتار ہوتا ہے، ان صیغوں میں جب ہم تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر پچھلے جس پہ آپ نے کمنٹ کیا تھا وہ شاید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ہی ترکیب تھی، تو اگر اسی کو ہم لے لیتے ہیں اور اعوذ جو صیغہ ہے، جو واحد متکلم کا صیغہ ہے جس میں ضمیر واجب الاستتار ہوتا ہے، اس میں جو ضمیر جو ہے چھپا ہوا ہے، اب تو وہ تو چھپا ہوا ہے لیکن ہم نے تو ضمیر جو ہے وہ لانا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ضمیر مرفوع منفصل سے ایک ضمیر اٹھاتے ہیں، اور ظاہر ہی وہ انا ہی اٹھائیں گے کیونکہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ تو وہ جو ضمیر ہم وہاں سے اٹھاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ یہ وہ ضمیر سے تعبیر ہے جو اعوذ فعل میں موجود ہے۔ اب جو اعوذ فعل میں موجود ہے وہ تو چھپا ہوا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ہم اس کو لے کے اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ وہ ضمیر ہے۔ تو اس لیے ہم پھر فارسی میں کہتے ہیں کہ ضمیر مرفوع منفصل کے برائے تعبیر اس ضمیر مرفوع متصل آوردہ شدہ ہم لے آئے ہیں، یعنی مرفوع منفصل ضمیر جو ہے ہم لے آئے ہیں، لیکن اس سے تعبیر ہم کس کا کر رہے ہیں؟ ضمیر مرفوع متصل کا، اس کا جو اس اعوذ فعل میں موجود ہے لیکن واجب الاستتار ہے، دکھ نہیں رہا، تو ہم اس انا کو اس سے تعبیر کرتے ہیں اس کی مدد سے۔ تو یہ اس کی وضاحت تھی، آپ سمجھ گئے ہوں گے تو بھی بتا دیں، نہیں سمجھے تو خیر دوبارہ سمجھا دوں گا، وہ بھی پھر کمنٹ میں آپ بتا دیں تو مجھے پتہ لگ جائے گا۔ اب آج کا جو سبق ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ الف لام ہے، تو جی الف لام حرف تعریف مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون حرف تعریف۔ حمد ہے صیغہ واحد مصدر ثلاثی مجرد صحیح اسباب سمع یسمع، اور اس کے بعد یہ پھر اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ تو جی کیسے پتہ لگے گا؟ علامات اسم میں سے کچھ ہے، فعل میں سے کچھ ہے، حرف میں سے کچھ ہے، تو جی علامات اسم میں سے موجود ہے، الف لام علامات اسم میں سے ہے، تو الف لام یہاں پہ آ گیا تو یہ اسم ہے جی، تو اسم متمکن ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ 16 اقسام میں سے جی واحد ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے، منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، اور صحیح ہے، آخر میں حرف علت نہیں ہے، تو اسم متمکن مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ درینجہ مرفوع۔ اب یہاں پہ مرفوع کیوں ہے جی؟ درینجہ مرفوع بضم لفظاً بوجہ عامل معنوی کے ابتدا اس مبتدا، کیونکہ یہ مبتدا ہے تو یہ مرفوع ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ ہے؟ ایک زبردست قاعدہ جو ہے میرے ذہن میں اس ٹائم آ رہا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک بہت اچھا یاد کر لیں کہ جب جملے کے شروع میں معرفہ آتا ہے، معرفہ، اس کے بعد جار مجرور ہوتے ہیں، لیکن جار مجرور کا جو متعلق ہے وہ لفظوں میں ذکر نہیں ہوتا، تو یہ جار مجرور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر اس معرفہ کی خبر بنیں گے اور وہ معرفہ جو ہے مبتدا بنے گا۔ تو یہ قاعدہ ہے، یہ اس قاعدے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے مبتدا ہے، تو یہ اس کو ہم نے مبتدا بنا دیا ہے۔ اب اس کے بعد لام حرف جر، لام حرف جر جو ہے للہ کا، تو لام حرف جر مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر کسر حرف جار۔ اس کے بعد اللہ اسم جلالت ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، تو جی ذات معین کا نام ہے، معرفہ ہے، آٹومیٹکلی اسم ہی ہے، اور لام حرف جر بھی اس پہ موجود ہے۔ تو اللہ اسم جلالت اسم متمکن مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ درینجہ مجرور بکسر لفظاً بسبب حرف جار۔ تو یہ کیوں مجرور ہو گیا جی؟ یہ اس پہ جر کیوں آیا ہے جی؟ بسبب حرف جار، تو مجرور برائے جار، جار بمجرور خود ظرف مستقر برائے ثبتا یا ثابتن جو ہے یہاں پہ آ جاتا ہے بنا بر اختلاف المذہبین، لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو اس میں بات ہے، یہاں پر ہم ثابتن لکھ لیں گے، ثابتن جی، یہاں پر ہم نے پڑھا جار بمجرور خود ظرف مستقر برائے ثبتا یا ثابتن جو فعل شبہ فعل ہے، ثابتن۔ اب اس میں اختلاف ہے بنا بر اختلاف المذہبین، یہاں پر کیا اختلاف ہے جی؟ کوفی اور بصریوں کا یہاں پہ اختلاف ہے۔ بصری علماء جو ہے وہ یہاں پہ ثبتا فعل نکالتے ہیں،
اور جو کوفی علماء ہے وہ یہاں پر افعال عامہ صیغہ صفت جیسے کائن، ثابت، حاصل، موجود نکالتے ہیں. تو ہم یہاں پر کوفیوں کی بات مانیں گے اور یہاں پر ہم نے ثابت جو ہے وہ نکال دیا ہے. تو اس میں یہ اختلاف ہے. تو آپ نے فارسی میں پڑھنا ہے کہ ثبتا یا ثابت بنابر اختلاف المذہبین، یہ آپ نے پڑھنا ہے. اس کو یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ آخر میں سارا سمٹ کر پھر خبر بنے گا. تو اس کو یہیں پر چھوڑ کر آگے چلتے ہیں اور اس کا جو یہ متعلق ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں. تو ابھی ہم اعلیٰ حرف جر پہ آ جاتے ہیں. اعلیٰ حرف حروف جارہ مبنی ضمنیات اصلیہ مبنی بر سکون حرف جار. ٹھیک ہے. اس کے بعد نعماء. اب نعماء کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز. اسم ہے، فعل حرف ہے. جی تو اس پہ حرف جر آیا ہے. حرف جر جو ہے اسم کی علامت میں سے ہے تو یہ اسم ہی ہوا. لیکن یہ کون سی اسم چیز کو دیکھتے ہیں؟ یہ تو اسم جمع ہے. اچھا اسم جمع کیا ہوتا ہے؟ اسم جمع وہ ہوتا ہے جو جمع کی اوزان میں سے نہ ہو لیکن وہ جمع پر ہی دلالت کرتا ہے. یعنی یہ جو وزن ہے اس کا، یہ جمع کا وزن نہیں ہے اور اس کا مفرد جو ہے وہ لفظ میں موجود بھی نہیں ہوتا. یہ اسم جمع ہوتا ہے. تو اب یہ اسم جمع ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسم جمع اس کی ترکیب کرتے ہیں. اسم جمع اسم متمکن مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثیہ لفظیہ درینجہ مجرور. کیوں مجرور ہے جی؟ درینجہ مجرور بسبب حرف جار مضاف. حرف جار ہے نا تو جو درینجہ مجرور بسبب حرف جار مضاف. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہی جو یہاں پہ ضمیر موجود ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا ضمیر جو ہے وہ منصوب متصل ہے، منفصل ہے، مرفوع متصل ہے، منفصل ہے، یا پھر مجرور متصل ہے؟ یہ جو ضمائر ہیں 5، اس میں سے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سی ضمیر ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بڑا زبردست قاعدہ بتا دیتا ہوں جو آپ یاد کر لیں. جب بھی ضمیر پر اسم آتا ہے یا پھر حرف جر آتا ہے تو وہ ضمیر جو ہے وہ مجرور متصل ہی ہوتا ہے. یہ آپ جو قاعدہ ہے وہ یاد کر لیں. تو آپ قرآن مجید سے جیسے مثال لے لیں فی آذانہم، تو یہ آذانی جو ہے یہ اسم ہے، یہ ہم جو ہے ضمیر مجرور متصل ہے. یعنی جو اسماء اور جر کے بعد آتا ہے، جس پر اسماء اور جر داخل ہوتے ہیں، وہ مجرور متصل ہی ہوتا ہے. جی تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ ضمیر جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے. تو ہی ضمیر مجرور متصل از مبنیات مبنی بر سکون لفظاً مجرور محلاً بسبب اضافت مضاف الیہ برائے مضاف. یہ مضاف الیہ برائے مضاف ہو گیا تو کیونکہ یہ ہم نے مضاف بنایا تھا اور اس کو مضاف الیہ بنایا تو یہ مضاف الیہ مل کر مضاف با مضاف الیہ خود یہ موصوف بنتے ہیں. تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ یہ دونوں مضاف الیہ مل کر موصوف ہو گئے. اب یہاں پر الشاملتی، تو دیکھیں اب یہاں پر ایک قاعدہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس میں، اگر آپ کو یاد ہو، وہ یہ تھا کہ جب دو معرفے آتے ہیں، دو معرفے، تو وہ موصوف صفت بنتے ہیں. لیکن اب یہاں پر جو ہے ایک مسئلہ بن گیا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ضمیر تو جو ہے وہ تو موصوف بنتا ہی نہیں ہے، ضمیر موصوف نہیں بنتا. تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا، مضاف اور مضاف الیہ کو ملا کر اس کو موصوف بنا لیا. تو اب یہ جو ہے اس کی صفت بنے گا. تو اب اس کی صفت بناتے ہیں. آئیے پڑھتے ہیں. الف لام حرف تعریف مبنی مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون حرف تعریف. شاملتی اسم، یہ جو ہے اسم ہے، فعل حرف ہے تو اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو واضح سی بات ہے. تو اچھا کیسا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل ثلاثی مجرد سیسباب نصرہ ینصرو، یہ صیغہ ہے. اچھا پھر اسم متمکن مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثیہ لفظیہ درینجہ مجرور بکسر لفظاً. کیوں بکسر لفظاً مجرور؟ بسبب تابعیت. کیوں یہ اس کی صفت بنے گا نا، تو بسبب تابعیت شبہ فعل بن گیا. یہ مجرور بکسر لفظاً بسبب تابعیت شبہ فعل. کیوں؟ جو اس میں فاعل، اس میں مفعول اور صفت مشبہ جو ہے یہ شبہ فعل ہوتے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. تو اب اس میں ضمیر نکلے گی. جی کون سی ضمیر نکلے گی؟ واحد مؤنث کا صیغہ ہے تو اس میں یہ ضمیر نکلے گی. تو یہ ضمیر کے درو مستترس برائے واحد مؤنث غائب ضمیر مرفوع منفصل کے برائے تعبیر ضمیر مرفوع متصل آوردہ شدہ از مبنیات مبنی بر فتح لفظاً مرفوع محلاً مبنی بر فتح لفظاً مرفوع محلاً بنا بر فاعلیت راجع بسوئے موصوف. یہ بات آپ یاد کر لیں کہ جو صفت میں ضمیر ہے وہ موصوف کی طرف راجع ہوگی. تو راجع بسوئے موصوف فاعل برائے شبہ فعل. تو شبہ فعل با فاعل خود، شبہ فعل با فاعل خود صفت برائے موصوف. ایک اس کی ترکیب یہ ہے. اس کی دو ترکیبیں بنتی ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب الف لام جو ہے وہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر آتا ہے تو بمعنی الذی ہوتا ہے. تو جب بمعنی الذی ہو گیا تو جب یہ کیا ہو گیا؟ موصول ہو گیا تو یہ اسم آٹومیٹیکلی ہو ہی گیا.
تو اب وہ والی ترکیب بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں پہ کر سکتا ہے۔ کیسے کرے گا وہ میں آپ کو اجمالاً بتا دیتا ہوں کہ الف لام جو ہے یہ بمانہ التی کیونکہ یہ واحد مؤنث ہے تو یہ التی ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، یہ التی ہو جائے گا، اور پھر یہ التی شملت، اس میں جو فعل جو نکلے گا شملت، ٹھیک ہے۔ پھر یہ واحد مؤنث کا جو یہاں پر فعل ماضی کا صیغہ نکل گیا، پھر یہاں پر بھی اس کا ضمیر نکلے گا، فعل جو ہے اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جو ہے صلہ بن جائے گا موصول کے لیے، اور پھر موصول اور صلہ جو ہے یہ دونوں یہ مل کر صفت بنیں گے موصوف کے لیے۔ یہ ترکیب دوسری اس میں ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ یہ ترکیب کر دی ہے، یہ میں نے آپ کو اجمالاً بتا دیا ہے کہ اگر آپ الف لام کو بمعنی الذی لیتے ہیں تو پھر اس کی یہ ترکیب جو ہے وہ ہوگی، یہاں پہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے تو التی آئے گا، اور پھر فعل جو ہے وہ شملت آئے گا، تو یہاں پر یہ دوسری ترکیب جو ہے ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو یہ فعل جو ہے اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جو ہے صلہ بن گیا موصول کے لیے، تو موصول اور صلہ دونوں مل کے جو ہے صفت بن گئے موصوف کے لیے۔ وہ حرف عطف اس کے بعد ہے، وہ حرف عطف مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر فتح لفظاً حرف عطف، یہ وہ حرف عطف کی جو ہے ترکیب ہے۔ اس کے بعد اسی طرح بالکل جس طرح ہم یہ نامائے میں پڑھا چکے ہیں، آلائے ہے تو یہ اس میں جمع ہے، اس میں متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بارکہ ثلاثی لفظیہ درینجہ مجرور، صرف یہ بات جو ہے اس سے الگ ہے۔ کیوں اس سے الگ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو مجرور ہے، لیکن کیوں مجرور ہے؟ بسبب تابعیت مجرور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب معطوف اور معطوف علیہ ہوتا ہے تو معطوف کا جو اعراب ہوتا ہے وہ معطوف علیہ والا ہی ہوتا ہے، قطع نظر اس بات سے کہ اس معطوف علیہ کو جو اعراب ہے وہ کس نے دیا، حرف جر نے دیا، اضافت نے دیا، کس نے دیا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ مجرور ہو گیا، بس کیوں ہو گیا؟ بسبب تابعیت مضاف۔ اور دوسرا بھی ایک قاعدہ ہے، اگر وہ بڑا زبردست ہے، جو وہ حرف عطف یا کوئی بھی حرف عطف ہو اس کے بعد جو آتا ہے وہ تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ چلو یہ معطوف ہی ہے، لیکن معطوف علیہ کا جو ہے کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے بڑا زبردست قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ حرف عطف کے بعد اگر اسم ہے تو معطوف علیہ جو ہے وہ اسم ہوگا، اگر فعل ہے تو فعل ہوگا۔ یہ ایک بڑا زبردست قاعدہ ہے، یہ بھی یاد کر لیں۔ تو دیکھیں یہاں پر وہ حرف عطف کا اسم ہے تو یہ نامۂ شاملتی یہ اسم ہے جی۔ تو اس کے بعد ہم نے اس کو مضاف کر دیا، بالکل اسی طرح جس طرح نامائی کیا تھا، یہاں پر ہی ضمیر بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ یہ مجرور متصل ہے تو یہ بھی مجرور متصل ہے، کیوں جی؟ اس پہ اسم داخل ہوا ہے، قاعدہ میں بتا چکا ہوں، تو بالکل اس کی بھی اسی طرح ترکیب ہوگی کہ یہ ضمیر مجرور متصل از مبنیات مبنی بر سکون لفظاً مجرور محلاً بسبب اضافت مضاف الیہ برائے مضاف، اور بالکل اسی طرح مضاف و مضاف الیہ خود موصوف، یہ بھی بالکل اس طرح موصوف بن جائے گا۔ الف لام حرف تعریف مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون، حرف تعریف کاملۃ بالکل اسی طرح جو ہے صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب نصرہ ینصر، اس میں متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بارکہ ثلاثی لفظیہ درینجہ مجرور بکسر لفظاً بسبب تابعیت، صفت ہے بسبب تابعیت شبہ فعل یہ بن جائے گا، تو یہ شبہ فعل بن جائے گا۔ پھر اس میں ہی ضمیر نکلے گی، ہی ضمیر کے درو مستتر برائے واحد مؤنث غائب ضمیر مرفوع منفصل کے برائے تعبیر ضمیر مرفوع متصل آورده شده است از مبنیات مبنی بر فتح لفظاً مرفوع محلا راجع بسوء موصوف، راجع بسوء موصوف فاعل برائے شبہ فعل با فاعل خود صفت برائے موصوف، شبہ فعل با فاعل خود صفت شبہ جملہ صفت برائے موصوف۔ تو موصوف اب یہاں پر جس طرح بالکل الشاملۃ میں دوسری ترکیب بنتی ہے بالکل اسی طرح یہاں پر بھی بنتی ہے، کیونکہ یہ بھی اس میں فاعل کے صیغے پہ الف لام آیا ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے تو اس میں التی نکلے گا اور فعل اس کا التی شملت نکلے گا، تو بالکل ٹھیک اسی طرح جس طرح یہاں پر ہم نے نکالا تھا التی شملت تو یہاں پہ نکالیں گے التی کملت، تو یہ جو ہے فعل اور فاعل مل کر جو ہے صلہ بنیں گے اس موصول کے لیے، اور یہ موصول اور صلہ مل کر دونوں جو ہے صفت بن جائیں گے اس موصوف کے۔ تو یہ دو ترکیبیں یہاں پر ہوتی ہے، آپ جون سا بھی پریفر کرتے ہیں وہ پھر آپ اپنی مرضی سے کر لیں، لیکن میں نے جو ہے یہ سادہ جو ہے یہاں پہ آپ کو بتا دیا ہے۔ تو یہ موصول صلہ مل کر صفت بن گیا، یا یہ پھر شبہ فعل فاعل کے ساتھ مل کر جو ہے صفت بن جائے گا اس کے لیے۔ تو پھر موصوف صفت مل کر معطوف برائے معطوف علیہ،
یہ اس کا معطوف معطوف علیہ، یہاں تک یہ ترکیب جو ہے یہ ہو گئی ہے۔ اب لیکن یہاں پر ایک اعتراض کرنے والا جو ہے اس نے ہم پہ اعتراض کر دیا ہے جی۔ کیا اعتراض کیا؟ اس نے اعتراض کیا کہ یہاں پہ آپ نے الشاملتی اور کاملتی کو تو اس کا صفت جو ہے وہ بنا لیا، لیکن یہ تو غلط ہے، یہ تو صفت بنتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا جی کیسے نہیں بنتا؟ اس نے کہا کہ آپ کو شاید یہ قاعدہ نہیں پتہ کہ صفت بحال ہی جو ہے وہ بیک وقت 4 چیزوں میں جو ہے موافقت رکھتا ہے۔ تو ہم نے اس کو کہا کہ ہمیں تو یہ قاعدہ پتہ ہے۔ اس نے کہا جی بتائیں کیا قاعدہ ہے؟ ہم نے اسے کہا کہ قاعدہ یہ ہے کہ صفت بحالی ہی جو ہوتا ہے وہ اپنے موصوف کے ساتھ جو ہے وہ بیک وقت 4 چیزوں میں 10 چیزوں میں سے موافقت رکھتا ہے۔ 10 چیزوں میں سے بیک وقت 4 چیزوں کی وہ موافقت رکھتا ہے۔ اب وہ 10 چیزیں کون کون سی ہے؟ رفع نصب جر، واحد تثنیہ جمع، تذکیر و تانیث اور تعریف و تنکیر۔ ان 10 چیزوں میں بیک وقت 4 چیزیں جو ہے وہ صفت اور موصوف میں ایک جیسی پائی جاتی ہیں۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ ایسے کہ اگر صفت جو ہے وہ معرفہ، موصوف جو ہے وہ معرفہ ہے تو صفت معرفہ ہوگا، موصوف جو مرفوع ہے تو وہ صفت جو ہے مرفوع ہوگا، موصوف مذکر ہے تو صفت مذکر ہوگا، موصوف جو ہے واحد ہے تو صفت جو ہے وہ واحد ہوگا۔ تو یہ بیک وقت 4 چیزوں میں موافقت ہوگی۔ لیکن یہاں پہ تو اعتراض کرنے والے، اگر آپ کو یہ اعتراض پتہ ہے تو یہ تو آپ نے پھر غلط اس کا صفت بنایا ہے، کیونکہ یہ جو صفت الشاملتی اور کاملتی آپ نے اعلائی و نامائی کا یہ بنایا ہے۔ تو دیکھیں اگر نامائی کو دیکھتے ہیں تو یہ تو جمع ہے، اور آپ نے جو ہے شاملتی واحد آپ نے خود بتایا کہ یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، تو ایک تو یہ غلطی ہو گئی۔ دوسرا تو یہ واحد و تثنیہ جمع میں اس کی موافقت نہ ہوئی۔ دوسرا اس پہ اعتراض یہ بنتا ہے کہ نامہ ہی تو مذکر ہے، شاملتی مؤنث ہے۔ آپ نے خود بتایا قاعدے میں کہ آپ کو قاعدے کا پتہ ہے کہ وہ تذکیر و تانیث میں بھی ایک جیسے ہوں گے، تو یہ تذکیر و تانیث میں بھی ایک جیسے نہیں ہے دونوں۔ اگر آپ دیکھ لیں یہ بھی مؤنث یہ بھی مؤنث، یہ مذکر یہ مذکر، تو دونوں موصوف مذکر ہیں، دونوں موصوف جمع ہیں، اور دونوں صفتیں جو آپ نے بنائی ہیں وہ واحد ہیں، اور دونوں صفتیں جو آپ نے بنائی ہے وہ مؤنث ہے۔ تو اعتراض تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ حضرت آپ کو صرف ایک ہی قاعدہ کا پتہ ہے، ہمیں تمام قاعدوں کا پتہ ہے۔ قاعدہ ایک یہ بھی ہے کہ جمع مکسر کا اور اس میں جمع کا صفت جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ واحد مؤنث بھی آتا ہے، تو اس قاعدے کی روح سے پھر یہ ہمارا صفت بنانا جو ہے ٹھیک بنتا ہے۔ تو یہ قاعدہ بھی جو ہے وہ آپ یاد کر لیں۔ تو ہم نے اس کو معطوف اور معطوف علیہ بنا کر کیا کرنا ہے جی؟ معطوف علیہ با معطوف خود مجرور برائے جار، یہ جو اعلیٰ جار ہے نا اس کا یہ جار، تو یہ سارا مل کر جو ہے مجرور بن گیا۔ تو جار و مجرور خود ظرف لغو برائے ثابتن شبہ فعل، ثابتن شبہ فعل، تو یہ جو ہے صیغہ صفت، تو یہ جو ہے ہم نے اس کا جو ہے متعلق بنا دینا ہے۔ تو اب اس کی جو ہے ترکیب کرتے ہیں، یہ ہم نے نکال لیا تھا لیکن اس کی ترکیب نہیں کی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ آخر میں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سب متعلق ہو کے اس کے ہی متعلق ہوتا ہے، تو اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو ثابتن جی کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مذکر، اس میں فاعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب نصارہ ینصرو، پھر ایک اسم ہے حرف ہے تو اس میں فاعل یہ اسم متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بارکہ ثلاثی لفظیہ درینجہ مجرور بضم لفظاً بسبب خبر، یہ خبر ہے، تو یہ جو بسبب خبر تو یہ مرفوع ہو گیا۔ اب اس میں جو ہے وہ ہوا ضمیر نکالیں گے، کیوں جی؟ صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو اس میں ہوا ضمیر نکلتا ہے۔ ہوا ضمیر کے درو مستترس برائے واحد مذکر غائب ضمیر مرفوع منفصل کے برائے تعبیر ضمیر مرفوع متصل آوردہ شدہ از مبنیات مبنی مرفتح لفظاً مرفوع معلن بنا بر فاعلیت راجع بسوئے مبتدا۔ ایک اور قاعدہ یاد آ گیا، یہ بھی یاد کر لیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا کا خبر اگر جملہ ہو یا صیغہ صفت ہو، موصوف کی صفت جملہ ہو یا صیغہ صفت ہو، ذوالحال کا حال جملہ ہو یا صیغہ صفت ہو، تو اس جملے میں یا صیغہ صفت میں جو ضمیر آئے گی وہ اپنے مبتدا، اپنے موصوف اور اپنے ذوالحال کی طرف ہی راجع ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک قاعدہ ہی یاد کر لیں۔ تو ٹھیک اسی طرح یہاں پر یہ جو صیغہ صفت آیا ہے ثابتن، اس میں جو ضمیر ہے وہ اپنے مبتدا کی طرف راجع ہوگی۔ تو فاعل برائے فعل، فعل با فاعل خود، فعل با فاعل، دیکھیں اب اس کو سمیٹتے ہیں، اب دھیان دیجیے گا یہ ضروری ہے۔ دیکھیں فعل با فاعل و ظرف مستقر و ظرف لغو خود، یہ ظرف لغو بنا تھا نا، لیکن یہ تو ظرف مستقر تھا اگر آپ کو یاد ہو، شروع میں بنایا تھا۔ تو فعل با فاعل و ظرف مستقر و ظرف لغو خود شب جملہ خبر برائے مبتدا، مبتدا کا خبر بنا۔
جو پہلے قاعدہ بتایا تھا، جیسے معرفہ آئے گا تو پھر جا مجرور متعلق ہو کر اس کی خبر بنائیں گے، وہ قاعدہ بھی پورا ہو گیا۔ فعل با فاعل و ظرف مستقر و ظرف لغو خود یہ جو ہو گیا شبہ جملہ خبر برائے مبتدا۔ اب مبتدا با خبر خود جملہ اسمیہ خبریہ لفظاً و انشائیہ معناً معطوف علیہ بن گیا۔ تو انشائیہ معنی کیونکہ حمد ہے اور حمد جو ہے انشاء میں سے ہے تو یہ انشائیہ معنی ہو گیا، اور یہ پورا جو جملہ تھا یہ معطوف علیہ ہم نے بنا دیا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔